کرنی ہے میری مائیں بہنوں، دو باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ زیادہ تر جو مجمع ہے مائیں بہنوں کا ہے، سامنے آپ کے بچے ہیں، وہ بچے ہیں جو یہاں پر پڑھتے ہیں، ڈریس میں ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے یہاں پر پروگرام کر کے اپنے پروگرام کا، اپنے علم کا مظاہرہ کیا۔ آپ میں سے اکثر ان بچوں کی والدہ ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، جو بھی ہیں ان بچوں سے متعلق ہیں، ظاہر بات ہے۔ جو افراد بیٹھے وہ بھی ان بچوں سے متعلق ہیں۔ دو باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک، میں نے عرض کیا یہ ساری گفتگو کی علم کی اہمیت پر۔ علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو جانوروں کی فہرست نکال کر انسانوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ اگر آپ کے بچے یہ پڑھیں گے تو یہ بڑے انسان بنیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے، اللہ کی مرضیات پر چلنے والے بنیں گے۔ ان کے پاس علم آئے گا تو صحیح معنی میں انسان بنے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ نہ پڑھے، کسی کی وجہ سے نہ پڑھے، تو ان پڑھ بچوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں۔ جو بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، بچوں آپ بھی سوچیں، جو بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں وہ موٹر سائیکل کے مکینک بنتے ہیں۔ ان کی حالت کتنی عجیب ہوتی ہے، ان کی حالت دیکھو آپ اور ان کی حالت دیکھو۔ وہ جو بچہ پڑھا نہیں مدرسے میں، استاد کے پاس نہیں رہا، آپ نے تنگ آ کر پریشان ہو کر اس کو کسی کام پر چھوڑ دیا، فرنیچر کے کام پر چھوڑ دیا، موٹر سائیکل مکینک کے پاس چھوڑ دیا، کہیں بھی چھوڑ دیا، اس کی حالت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ صبح ہی جائے گا، دکان کھلے گی، سب سے پہلے دکان کے سامنے جھاڑو لگائے گا، اوزار دھو کے رکھے گا، سارے کام کرے گا، اور وہ اس کا استاد، ان پڑھ استاد بھونڈی بھونڈی موٹی موٹی گالیاں چلے گا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، اور تماچے بھی مارے گا، سارے دن اس سے چائے منگائے گا۔ تب جا کے 5-7 سال میں کوئی مستری بنے گا، تب ساتھ جا کے دکان کرے گا، اور اس کی حالت وہ ہوگی نہ اسے مسواک کرنے کی تمیز، نہ اسے استنجا کرنے کا سلیقہ، نہ اسے برش کرنے کا سلیقہ، بال اس کے کنجروں جیسے، ناخن اس کے جیروں جیسے، غلاظت بھری ہوئی ہے۔ وہ بچہ وہ ہوگا، اور آپ کا بچہ کتنے صاف ستھرے لباس میں ہوگا۔ یہ تو بنیادی ظاہری فرق ہے۔ تو تعلیم انسان کو تعلیم انسان بناتی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ نمک سے روٹی کھائیں، آپ دال سے کھائیں، آپ گوشت سے کھائیں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو بڑا بنانا چاہتی ہیں، اور یقیناً سب چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کا جو تعلیمی خرچ ہے، بچے کی ماہانہ فیس ہے، بچے کے کورس کا خرچ ہے، بچے کی ڈریس ہے، صبح کو نماز کے بعد بچے کو تیار کرنا ہے، اس کی ڈریس اسے پہنانا ہے، اس کے منہ دھلانا ہے، اسے تیار کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کا کام وہ ہو۔ اور جو ماہانہ بچے کا خرچ ہے، آپ اپنے کچن کے خرچ میں کمی کر لیں۔ آپ گوشت سے نہیں دال سے کھا لیں، دال سے نہیں نمک سے کھا لیں، آپ اپنی زندگی کو تنگی کے ساتھ گزار لیں، لیکن خدا را اپنے بچے کے تعلیمی خرچ میں کمی نہ کیجیے۔ آپ دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں کہ بعد میں ہو جائے گا، لیکن اپنا بچہ جب صبح کو تیار ہو کر جاتا ہے تو آپ کی کوشش ہو پورے مدرسے کے بچوں میں میرا بچہ سب سے خوبصورت لگنا چاہیے، اس کے بال بھی سنورے ہوئے ہوں، اس کا منہ بھی دھلا ہوا ہو، اس کی آنکھوں میں کاجل ہو، اس کی ڈریس صاف ستھری ہو، جس سے آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ بچے کا ہوم ورک نہیں کرا سکتی، آپ ان پڑھ ہیں، بچے کی کاپی چیک نہیں کر سکتی، لیکن بچے کا ناشتہ تو وقت پر بنا سکتی ہیں، بچے کی ڈریس کو تیار کر سکتی ہیں، اپنے ماہانہ خرچ میں سے 5,000 میں سے 4,000 میں کام چلا سکتی ہے، 4,500 میں کام چلا سکتی ہے، 500 روپے بچا اپنے بچے کو باکمال اور اچھا انسان بنا سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، میری مائیں بہنوں، جن لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے یہی کام کیا تھا، مزدوری کر کے پیاز سے نمک سے روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، آج ان کے بچے بڑے اعلیٰ منصبوں پر فائز ہیں۔ اگر ہم ان بچوں کو ایک اچھے انسان بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر والدین موجود ہیں، بالخصوص والدائیں ہیں، اور والدہ جو ہوتی ہے اصل گھر کی ذمہ دار وہی ہوتی ہے۔ باپ تو کمائی کر کے لا سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ایک عورت کرتی ہے، اس کو کہاں پر صحیح خرچ کرنا ہے، شوہر کی اپنی گاڑی کمائی کو، قیمتی کمائی کو کہاں صحیح خرچ کرنا ہے، وہ ایک سلیقہ مند عورت ہی جانتی ہے۔ اس میں نہیں کہ اب رمضان آئے گا، روپٹہ خریدنے کے لیے روزانہ وہاں پر لائن لگی رہے گی، سوٹ بدلنے کے لیے رائے والے میں وہاں پر دھما چوکڑی مچی رہے گی،
یہ مہذب عورتوں اور سلیقہ مند عورتوں کی علامت نہیں ہوتی. یہ پھوڑے لوگ ہیں، یہ بےہودہ لوگ ہیں جن کی عورتیں بازاروں میں رمضان میں پھرتی ہیں، پورا روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تراویح کا کوئی اہتمام نہیں. نہ مرد روزہ رکھتا ہے نہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، دن بھر دھما چوک میں بازاروں میں بچا کے رکھتی ہیں. بیچارہ شوہر کس طریقے سے کما کے لاتا ہے، آج اسے چیک کرنے کے لیے جانا ہے، آج ریٹ پوچھنے کے لیے جانا ہے، کل کو بدلنے کے لیے جانا ہے، آج کلر غلط آ گیا. سارا رمضان اسی میں گزر جاتا ہے. تراویح کیسے پڑھو گے جب دن بھر بازار میں. میری مائیں بہنوں، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے. دوسری اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے، رمضان کو احترام اور محبت کے ساتھ گزارو، ایک مومنہ بن کر گزارو. قرآن پاک نے جتنی خوبیاں، جتنی صفات، جتنی تعریفات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، اس پوری آیت میں 11 صفات مردوں کی بیان کی ہیں تو 11 صفات مومن عورتوں کی بیان کی برابر رکھا ہے. لہذا رمضان آ رہا ہے، پورے محبت، پورے احترام کے ساتھ رمضان کو گزارو. حدیث شریف میں آتا ہے رمضان کو جو جس قدر احترام، محبت اور خلوص کے ساتھ گزارتا ہے، اس کی برکتیں اور اس کی لطافتیں پورے سال آئندہ رمضان تک انسان کی زندگی میں رہتی ہیں. اگر رمضان میں کوئی بد احترامی ہوئی، روزوں کی پابندی نہ ہوئی، تراویح کی پابندی نہ ہوئی اور رمضان میں کوئی گناہ ہوئے تو پوری زندگی، پوری سال کی برکتیں اٹھ جائیں گی. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں ماحول صاف و شفاف ہو، پاکیزہ ہو، گھروں میں برکتیں ہوں، ماں باپ بچے فرما بردار اطاعت گزار بنے. تو رمضان کا احترام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.